آج لینڈ ریفارم نے پہلا کام یہ کیا کہ خالصہ سرکار کے کالے قانون کو ختم کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو مالک قرار دیا اور اپوزیشن کے تمام تحفظات کو ہم نے حصہ بنایا۔ سرکار کی نہیں ہے وہ بھی، اس میں سرکار کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو گلگت بلتستان کی 100% زمین جو ہے وہ ہم نے 100% عوام کو منتقل کیا، لیکن اس 100% زمین کو ریگولیٹ کیا، بل پاس کیا۔ اس بل کی کاپی سپریم کورٹ میں سکوار کے عمائدین دیں گے، اسی دن ان کی 6000 کنال زمین جو ہے وہ قانونی ہو جائے گی، ان لوگوں نے جو تقسیم کی ہے وہ ویلیڈیٹ ہو جائے گی، اور وہ جب ویلیڈیٹ ہوگی تو وہ مطلب پہلے ہی تقسیم ہو چکی ہے، پہلے ہی آباد ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سکوار کے عوام، منور کے عوام، جگلوٹ کے عوام، گلگت کے عوام، بلتستان، دیامر، گدر کے عوام کا جو ترینہ ایک مطالبہ تھا وہ پورا ہوا ہے۔ عوام اتنے خوش ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کو یہ درینہ تحفہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اسمبلی کے تمام ممبران مبارکباد کے مستحق ہیں، اپوزیشن کے ممبران بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ان کی کچھ مجبوریاں ضرور ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کو کھل کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جس حد تک ان لوگوں نے تعاون کیا اس پہ ان کا بہت شکریہ کہ ان کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ رہا، اور یہ تقریباً ان کی حمایت اور مدد سے بھی ہوا۔ بات یہ تھی کہ گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر ایک کالا قانون مسلط تھا، خالصہ سرکار کا کالا قانون۔ یہ خالصہ سرکار کا کالا قانون کو 42 سال ہو گئے۔ یہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ضیاء الحق جب ملک کے اوپر ٹیک اوور کیا تو اس کے فوراً بعد یہ گلگت بلتستان کے عوام پہ نافذ ہوا تھا۔ خالصہ سرکار کا قانون اتنا کالا قانون تھا جس نے گلگت بلتستان کے اندر ایک لینڈ مافیا کو جنم دیا۔ لوگوں کی ملکیتیں تباہ ہو گئی، لوگوں کی شاملات زمینیں غرق ہو گئی، لوگوں کے یہ گلگت بلتستان کا 28,000 مربع میل کے اوپر جو کھلواڑ ہوا اس کو ختم کرنا تھا۔ تو یہ ایک ہم نے تحریک شروع کی، 2016 میں تحریک شروع کی۔ جب ہم نے تحریک شروع کی تھی اس وقت آصف منیر صاحب شاید یہاں پہ فورس کمانڈر تھے، حفیظ الرحمان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں یہ لینڈ ریفارم کمیشن بنا تھا۔ لیکن 9 سال کے عرصے میں لینڈ ریفارم کمیشن جو بنا اس کی قانون سازی اسمبلی تک نہیں پہنچی۔ اس کے اندر بہت سارے خدشات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے تھے، جس طرح بات کی جاتی تھی کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی پروگرس کی جاتی تھی تو فوری طور پہ خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہوتے آج 9 سال بعد ہم اس قابل ہو گئے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہمیں۔ حاجی گلبر صاحب کا بہت شکریہ جس نے اتنے حوصلے سے اس تمام پروسیس سے نکل کے لا کے اس کو پاس کرنے میں مدد کی۔ تحریک اسلامی کے دوستوں نے بھی کی، ہمارے جو پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک ہیں، پی ٹی آئی کا خمخیال گروپ تھا، ہماری جو علماء اسلام تھی، سب نے محنت کی اس کے اندر، سب نے اپنا حق ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ہمارے بہت سارے انتظامیہ افسران نے بھی ہماری مدد کی، اس کے اندر سیکیورٹی کے اداروں نے بھی ہماری مدد کی۔ تو یہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کے خواہشات کے مطابق گلگت بلتستان کے 28,000 مربع میل کے ایریا کو، گلگت بلتستان کے 20 لاکھ عوام کو ان کی کامن لینڈ قرار دیا۔ تو جب ہم نے ان کی کامن ملکیت قرار دی، اس میں سے پھر ہم نے پروسیجر دیا کہ کون سی زمین کیسے تقسیم ہوگی اور کس طرح تقسیم ہوگی، کہاں تک جائے گی، یہ سارا پروسیجر اس کے اندر دیا۔ اس بل کے 2 حصے، ایک حصہ ملکیتوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، دوسرا حصہ ڈاکومنٹیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے، پروسیجر کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے 28,000 مربع میل پورے کے پورے کو ملکیت قرار دیا گلگت بلتستان کے عوام کا۔ اب اس کی ریگولیشن جو تھی اس کے لیے ہم نے ایک الگ پروسیجر دیا۔ اس پروسیجر کے تحت اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی پارٹیشن، اس کی اپورشنمنٹ، اور اس کے اپورشنمنٹ کا پروسیجر پورا کا پورا گاؤں کے لوگوں سے جو کہ شاملات دے کے قوانین کے تحت ہوتا ہے، متعلقہ گاؤں کے لوگ آپس میں بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں۔ اس تقسیم کو تحصیلدار ویٹ کرتا ہے، انتظامیہ افسران ویٹ کرتے ہیں، پھر جا کے کلکٹر کے پاس آتا ہے، کلکٹر سے حکومت گلگت بلتستان کے پاس جاتا ہے، اپروو ہوتا ہے، اس کو قانون کی حیثیت شکل مل جاتی ہے، وہ پھر اپنے زمینوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سارا پروسیجر کے تحت ہم نے یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ ہمیں بس شکر ہے اللہ کا کہ ہم آج جس مقصد کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں چیئرمین صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جب بھی گیا چیئرمین صاحب سے ملاقات کی تو بلاول صاحب مجھے ایک ہی سوال کرتے تھے، آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے حق ملکیت پہ کیا پروگرس کیا ہے، بل کب پاس کر رہے ہیں؟ تو میں اس کو ہر دفعہ کہتا تھا، چیئرمین صاحب بل ہم ڈرافٹ کر کے اسمبلی میں لے جانا چاہتے ہیں، ابھی بس مشاورت چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے۔ تو ہر دفعہ وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، مہربانی کریں اس کو جلدی پاس کریں، گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کو جلدی سے ان تک پہنچائیں۔ اس میں چیئرمین صاحب کی بھی بہت بڑی اس کی سپورٹ رہی، اس کی نگرانی میں، اس کی ہدایات کی روشنی میں
ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو ان کی حق ملکیت دینے میں آج کامیاب ہوئے، اور اس کالے قانون کے ختم کرنے پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیں، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے 12 اعتراضات آئی، حکومت کی طرف سے بھی، حکومتی اراکین کی طرف سے کچھ اعتراضات آئی، کیا ان کو انکارپوریٹ کیا گیا؟ اگر نہیں کیا گیا تو اس کی کیا وجوہات رہی؟ حکومت کی طرف سے جو 12 اعتراضات تھے ان میں سے کوئی 4-5 اعتراضات ہم نے مطلب اس سے پہلے ہی ہم نے ٹھیک کیے تھے، چونکہ ہمارے بل کے اندر بھی مور اور لیس وہی چیزیں تھیں، تو 4-5 پوائنٹس پہلے ہی امینڈمنٹ کے ذریعے سے کچھ وزیری صاحب نے کچھ میں نے پہلے ہی ہم نے کور کیے تھے کہ جو زیادہ تر یہ بل ریگولیٹ کرتا ہے کسٹمری لا کے اوپر۔ اب کسٹمری لاز جو ہیں گلگت بلتستان کے مختلف موضوعات میں، مختلف تحصیلوں میں، مختلف ضلعوں میں مختلف ہیں۔ بعض علاقوں میں کسٹمری لا جو ہے وہ مطلب چولہوار تقسیم کرتے ہیں، بعض گاؤں میں یہ مطلب اسامیان کی بنیاد پہ کرتے ہیں، بعض پھر مالیے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، بعض پھر پانی کی وارہ بندی پہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس مطلب یہ علاقوں کے اندر جو کسٹمری لاز تھے ان کو قانونی تحفظ دیا۔ تو گلگت بلتستان کے اندر جو رواج تھا، جو کسٹمز تھے، جو لوگ مطلب اپنی زمینوں کو ترک حیثیت کر کے تقسیم کرتے تھے، تو اس کو سند دینے کا، اس کو قانونی طور پہ ایکنالج کرنے کا، ان کو ویلیڈیٹ کرنے کا قانون موجود نہیں تھا۔ اس کو قانون کی شکل دینے کے لیے لینڈ ریفارم کی ضرورت تھی، تو لینڈ ریفارم کر کے اور اس کو ویلیڈیٹ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خالصہ سرکار کا قانون تھا۔ تو خالصہ سرکار کے قانون کو ختم کر کے ہی آپ نے لینڈ ریفارم کرنا تھا۔ ایک اپوزیشن کی کچھ تحفظات ایسے ہیں جو کہ جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ فرض کریں کہ اپوزیشن کے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ ڈسٹرکٹ لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ میں ڈی سی کلیکٹر جو ہے اس کو چیئرمین بنا کے، اس کو چیئرمین نہ بنایا جائے، اسمبلی کے ممبر کو چیئرمین بنایا جائے۔ اب فرض کریں کہ ہم اپوزیشن کے دوستوں کے اس رائے کو تسلیم کرنا چاہیں یا اس رائے کو اس بل کا حصہ بنانا چاہیں، تو ہمیں لینڈ ریونیو ایکٹ کو ترمیم کرنا پڑتا ہے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت لینڈ ریونیو کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ ہے اس کو کلیکٹر کہا گیا۔ دیکھیں زمینوں کے تمام، آپ فرض کریں کہ آپ ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے، اس فیملی کے لوگ اپنی زمین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپس میں، تو پہلے آپس میں تقسیم کریں گے، کرنے کے بعد اس تقسیم کو قانونی شکل دینے کے لیے کلیکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے کہ ہم نے آپس میں یہ تقسیم کی ہے، مہربانی کر کے اس کا ریکارڈ بنائیں۔ اگر فرض کرو وہ آپس میں ایگری نہیں کرتے ہیں تو درخواست دی جاتی ہے کلیکٹر کو کہ ہماری زمین کو تقسیم کریں، تو وہ آگے زمین کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پٹواریوں کا کام ہے، یہ گرداوروں کا کام ہے، زمینوں کی جریپنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ جریپنگ کا معاملہ اور اس ریکارڈ کیپنگ کا معاملہ جو ہے وہ کلیکٹر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپوزیشن کی بات کو تسلیم کرتے، ممبر اسمبلی کو ڈسٹرکٹ لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ کا چیئرمین بناتے، تو وہ اپنے ووٹرز کو زمین دیتا، اپنے مخالفین کو زمین نہیں دیتا۔ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کلیکٹر جو ہوتا ہے وہ حکومت کی مشینری ہوتی ہے، وہ حکومت کی مشینری کا حصہ ہے۔ ہم نے یہ کیا کہ جو پروسیجر جو دیا ہے اس لینڈ ریفارمز کے اندر، جو پروسیجر دیا اس میں کلیکٹر کو خالصتاً انڈیپینڈنٹ نہیں رکھا، تحصیلدار کو بھی انڈیپینڈنٹ نہیں رکھا۔ تحصیلدار کے ساتھ کمیونٹی کے 10 بندے اور نمبردار۔ ڈسٹرکٹ اپورشنمنٹ بورڈ کے اندر مطلب جو جہاں پہ آپ کا مطلب کلیکٹر مطلب جو آپ کا چیئرمین ہے، وہاں پہ متعلقہ اسمبلی کے ممبر کا ریپ ممبر ہوگا، تاکہ یہ دونوں مل کے آپس میں اس کو ریگولیٹ کریں گے، سموتھ فنکشننگ کریں گے۔ پھر جا کے پروونشل گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہے، چیف منسٹر کو اس کا صوبائی جو مطلب اپورشنمنٹ بورڈ ہے اس کو چیئرمین بنائیں۔ تو یہ ایک سارا پروسیجر ہم نے انتظامی مشینری اور مطلب پولیٹیکل مشینری دونوں کو جوائنٹ کر کے ایک ایسا میکینزم دیا ہے تاکہ ہر ایک کے مسئلوں کو پراگرس کر سکے اور چیزوں کو آگے لے کے جا سکے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات، ان کا ایک اور اعتراض تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس زمینوں کی سیل کے اوپر پابندی عائد کریں۔ تو زمینوں کے سیل کے اوپر پابندی عائد کرنے کے لیے وہ جو قانون موجود ہے وہ ڈومیسائل ایکٹ میں ہو سکتا ہے۔ وہ ان ادر ورڈز بات کر رہے تھے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی، تو ہم اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حق میں ہیں، لیکن اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو اس اسمبلی سے پاس کرنے کے لیے آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر ڈومیسائل ایکٹ نافذ کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں اس ڈومیسائل ایکٹ کے اندر آزاد کشمیر کے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے مہاراجہ کشمیر کے 1927 کے اس مسودے کو اس ایکٹ کا حصہ بنایا۔ بنانے کے بعد اس کے اندر اس کو پھر مطلب اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی شکل دی، تو وہ ڈومیسائل ایکٹ کے اندر دینا ہوتا ہے۔ اچھا، جموں کشمیر میں کے اندر جو پہلے تھا آرٹیکل 35A آئین انڈیا کا حصہ تھا، 35A، جو کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔
اب وہ ختم ہو گیا، آزاد کشمیر میں موجود ہے، گلگت بلتستان میں ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں کو اتنی زیادہ اگر محنت یہ کر سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے مخلص ہیں، تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا قانون لے کے آئیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے اور پاس کریں گے. لیکن اس بل کا حصہ اس کو نہیں بنایا جا سکتا ہے، چونکہ ریلیونٹ چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. تو وہ متعلقہ نہیں تھی، اور ان کا یہ جو اعتراض ہے، مطلب ایک عام ممبر کو کلیکٹر کے اختیارات دے دو، وہ لیگلی فیزیبل نہیں ہے. ہمیں پھر لینڈ ریونیو ایکٹ پورے کو امینڈ کرنا ہوتا تھا، اس لیے کلیکٹر کو ہم نے اپورشنمنٹ بورڈ کا چیئرمین ضرور رکھا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، لینڈ ریفارم ایکٹ میں دو پروویژنس ہیں. ایک پروویژن ملکیتوں کو ڈیل کرتا ہے، دوسری پروویژن پروسیجر کو ڈیل کرتا ہے. ان کا زیادہ تر اعتراض پروسیجر کے اوپر ہے، ملکیتوں کے اوپر تو اعتراض نہیں ہے. جو ملکیتیں ہم نے اس بل کے تحت لوگوں کو دی ہیں جنرلی، اس کے اوپر تو اپوزیشن نے ایک اعتراض نہیں کیا. اپوزیشن بات کر رہی ہے پروسیجر کے اوپر. ہم پروسیجر کو سخت سے سخت کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو زمینوں کی آج تک ہمیں جو سب سے بڑا تھریٹ بلتستان ڈویژن اور گلگت ڈویژن میں سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ جعلی انتقالات کا ہے، جعلی الاٹمنٹس کا ہے، جعلی سیل پرچیز کا ہے. اب یہ جعلی سیل پرچیز، جعلی انتقالات اور جعلی الاٹمنٹس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مشکل پروسیس میں ڈالا جائے تاکہ لوگ اس کے اندر منمانی کر کے اپنی مرضی نہ کر سکیں. ہماری تو ضرورت تھی، ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں. تو ان کے جو پوائنٹس تھے وہ کوئی مطلب ادروائز مطلب سینسیبل نہیں تھے، چونکہ وہ لیگل مائنڈ نہیں ہے، لیگلی نہیں سمجھتے ہیں. ادروائز ہم ان کو سمجھاتے رہے، ہمارے ساتھ ادروائز کمرے میں وہ سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے اپوزیشن بھی کرنی ہے، تھوڑا سا ماحول بنانا ہے، اندر سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ جو دو خدشات تھے کہ ایک عوام کی طرف سے بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، کہ ایک تو یہ کہ جو 10% آپ پبلک کے لیے ہولڈ رکھ رہے ہیں، کیونکہ بعض اضلاع میں 10% سے زیادہ ہولڈ کیا گیا ہے، تو اس کو کس طریقہ کار سے ہولڈ کیا جائے گا؟ پھر مزید زمینیں لیں گے، پھر ایک کلیشن. میری ایک بات سنیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک یہ کہ جو پہلے سے الاٹمنٹ ہوئی ہے یا کسی کو انتقال کر کے دیا گیا ہے، اب ان کے پاس پوزیشن نہیں ہے، تو پھر تو اندرون خانہ مطلب جب یہ بل امپلیمنٹ ہونے تک تو مطلب یہ ہے کہ ایک پورا بوال کھڑا ہوگا. تو پھر یہ چیزیں کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پھر ایک اور نئی مومنٹم شروع ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں تھوڑا سا. بات یہ ہے، یہ جو 10% کی بات کی ہے، 10% نئی جو زمین تقسیم ہوگی، نئی جو زمین نیا کوئی داس تقسیم ہوگا تو اس میں 10% مختص کریں گے. اپ ٹو 10% ہے، پورا 10% نہیں ہے، اپ ٹو 10% فار دی ویلفیئر آف دی پبلک. وہ بھی کون کرے گا؟ وہ حقداران اراضی کرنا چاہیں تو کریں، اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیا موضع بن رہا ہے، ایک نیا داس آباد ہوتا ہے، اس نئے زمین کو آباد کرنا ہے. اس زمین کے اندر جا کے فرض کرو آپ مسجد کی جگہ نہیں رکھتے، وہ گراؤنڈ کی جگہ نہیں رکھتے. ابھی بھی بہت سارے ایک جگہ میں 50,000 کنال زمین تقسیم ہوئی، 2 کنال زمین مسجد کے لیے مختص نہیں ہوئی. جب 2 کنال زمین مسجد کے لیے مختص کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، اس طرح بھی نہیں چھوڑنا ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے 100% زمین عوام کو دی اور 100% میں سے ان کو صرف ریگولیٹ کیا. بھائی 90% زمین آپ اپنے رہائش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ایگریکلچر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. 10% زمین آپ اپنے اجتماعی مفادات کے لیے مختص رکھیں گے اور اپنے اجتماعی مفادات کو وہاں سے حاصل کریں گے. تو فرض کرو کہ اس 10% میں ایک بڑی مسجد بنتی ہے، ایک جماعت خانہ بنتا ہے، ایک امام باڑہ بنتا ہے، ایک گراؤنڈ بنتا ہے، اور وہاں پہ وہ کامن مطلب کسی پرپس کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ مشترکہ مفادات کے لیے ہے نا. بھائی ادھر مکان ادھر بنائیں گے، اس کو ایگریکلچر کریں گے، اس کو مشترکہ مفادات کے لیے رکھیں گے، تو اس کو ریگولیشن کرنا ہوتا ہے. اور یہ نئی زمینوں کے لیے ہے، سابقہ زمینوں کے لیے نہیں ہے. وہ جو الاٹمنٹ کی جو آپ نے بات کی، آپ الاٹمنٹ پہ آتے ہیں. دیکھیں اگر الاٹمنٹ انلیگل ہے، اگر الاٹمنٹ انلیگل ہے تو اس کی چھانٹی ہمیشہ ہوتی رہے گی. انلیگل الاٹمنٹ کی چھانٹی ہمیشہ رہے گی. الاٹمنٹ کے بعد قبضہ نہیں ہے تو بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. الاٹمنٹ وداؤٹ پوزیشن بھی ایک سوال ہے، چونکہ بہت ساری ایشوز کے اوپر لیٹیگیشنز ہیں، مطلب لوگوں کے لیٹیگیشن چل رہے ہیں، عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں. یہ سوال لیجسلیشن کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا. اس سوال کو حل کرنے کا بیسٹ فورم جو ہوتا ہے وہ عدالت ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں. سکوار کے عوام جو ہیں حکومت گلگت بلتستان کے ساتھ مقدمے میں ہیں. 6,000 کنال زمین ان لوگوں نے آپس میں تقسیم کی. سپریم کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین 6,000 کنال ہم نے تقسیم کیا، یہ ہماری ملکیت ہے، جبکہ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ خالص سرکار ہے. مطلب آج ہم گلگت بلتستان کے لوگ اتنے مطمئن ہیں. یہ آپ کو جو اپوزیشن کے بھائی ادھر بتا رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. اس بل کی مخالفت جعلی اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے اور انڈیا سے ہو رہی ہے. انڈیا کے اکاؤنٹس
ان کے سپانسرڈ اکاؤنٹس اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کو ان کی زمینوں کے مالک بنانے پہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ انڈین سپانسرڈ ایجنٹوں کو کیا تکلیف ہے؟ اور سوشل میڈیا پہ آپ جائیں سارے جعلی اکاؤنٹس بنا کے گلگت بلتستان کے لوگوں کے نام رکھ کے وہ مطلب ہر بات کو مطلب کبھی فوج کو گالیاں دیتے ہیں, کبھی عوام کو گالیاں دیتے ہیں. وہ تو اس ریگولیشن کے بھی خلاف ہے. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کس مشکل میں ہیں, ہم ان کی وکالت کرتے ہیں, ہم لوگوں کے گاؤں کے تنازع کو سارا دن دیکھتے ہیں. ابھی فرض کریں کہ نل تر کے عوام, نومل کے عوام, گلگت کے مطلب 3 پتیوں کے عوام اس بل سے خوش ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, مسجدوں میں اعلانات کر رہے ہیں. ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کریڈٹ کا وہ حصہ نہیں بن سکتے تھے. تو ہم کیا کرتے؟ اگر ووٹ دیتے تو شاید ان کا کوئی بھلا ہوتا. ووٹ نہیں دے کے ان لوگوں نے تھوڑی سی اپنی سیاسی کش فہمی کا اظہار کیا. بالفرض اگر کل کو کوئی ایشو اس قسم کا سینسٹیو بن جاتا ہے تو کیا پھر اس بل میں آپ لوگ امینڈمنٹ لے کے آئیں گے؟ سر سینسٹیوٹی کس میں ہے ہی نہیں, اس میں کوئی سینسٹیوٹیز نہیں ہے. سینسٹیوٹیز تھی پچھلے 42 سال میں, 42 سال تک سینسٹیوٹیز ہوئی. خالصہ سرکار کے قانون کے ذریعے سے لوگوں کی زمینیں بندرباٹ ہوئی, لاکھوں کنال زمین بندرباٹ ہوئی. کدھر تھے وہ سینسٹیوٹی والے جو سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں؟ اس حق ملکیت کے لیے کسی ایک کی کچھ 4 دنوں کی احتجاج, کوئی جلسہ, کوئی تقریر, کوئی جدوجہد, مجھے ان کا بتاؤ. ہم تو جدوجہد کرنے والے لوگ, ہم تو سڑکوں پہ رہے ہیں اس حق کے لیے, ہم نے تو تحریک چلائی ہے. ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ فرض کرو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کا مجھے اس بابت کوئی بیان ہی بتاؤ. 3 سال یہ حکومت میں رہے, خالد خورشید نے جو بل بنایا تھا اس میں کامن لینڈ کی ڈیفینیشن ہی نہیں تھی, کامن امپارٹیبل کی بھی نہیں تھی, کامن پارٹیبل کی بھی نہیں تھی, اس کے اندر کسٹمری لاز کی بھی ڈیفینیشن نہیں تھی, اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک پروویژن تھی صرف سیکشن 21 خالصہ سرکار کا خاتمہ. ہم اس بل کو بھی سپورٹ کرتے تھے چونکہ خالصہ سرکار کو تو ختم کرتا تھا. آج ہم نے خالصہ سرکار کو ختم کیا, اپوزیشن نے خالصہ سرکار کے خاتمے کو ووٹ نہیں دیا. یہ آپ ریکارڈ پہ رکھیں گے نا اس بات کو, یا آپ ریکارڈ پہ رکھیں کہ اپوزیشن نے خالصہ سرکار کے قانون کے خاتمے کو ووٹ نہیں دیا. جب اس اپوزیشن کو یہ بھی نہیں پتا کہ خالصہ سرکار کے قانون کے خلاف بھی ووٹ دینے کی یہ اہل نہیں ہے, اللہ نے ان کو یہ استطاعت نہیں دی, اللہ نے اتنی بصارت نہیں دی ہے, تو ان کے پاس نہ بصارت ہے, نہ اہلیت ہے, نہ یہ ویژن رکھتے ہیں. یہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس مطلب عظیم کارنامے میں اپنا شمار نہیں کیا. آج ان کو اپنا شمار کر کے اس جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے تھا. اس نعمت سے محروم رہے. ان کا ریکارڈ رکھو. دیکھیں جب عبوری صوبہ بن رہا تھا, آپ گواہ ہیں, ہم عبوری صوبے کی حمایت میں تھے. یہ حکومت کے وزیر ہو کے جھنڈے رکھ کے مراد لے کے تنخواہیں لے کے یہ عبوری حکومت کے خلاف تھے کہ نہیں تھے؟ یہ بیانات دیتے رہے کہ عبوری حکومت پہ ہمیں تشویش ہے, عبوری حکومت پہ ہمیں تحفظات ہے, عبوری صوبے پہ ہمیں مطلب اعتراضات ہیں. یہ وزیر ہوتے ہوئے عبوری صوبے کے گلگت بلتستان میں نفاذ پہ ان لوگوں نے جتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی ان لوگوں نے کھڑی کر دی. نتیجے میں باجوہ صاحب کی وہ مطلب اس وقت مطلب فورس وہ پاکستان کے آرمی کے چیف تھے, وہ چیف نہیں رہے, آگے نظام چینج ہو گیا. تو وہ جو ایک اپرچونٹی عبوری صوبے کی ملی تھی اس کو مطلب اس سے ہمیں محروم کرنے والے یہی لوگ ہیں جو آج اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. ان کے چہرے یاد کریں آپ. انہوں نے رکاوٹ کھڑی کی. خالد خورشید تو سب سے بڑا مجرم ہے. اس نے وہ 2021 میں ستمبر 2021 میں بل عبوری صوبے کا بل اس کے پاس آیا تھا, اس نے اس اسمبلی سے پاس کرنا تھا. ہم نے کہا اسمبلی میں لاؤ ہم پاس کریں گے. بھائی ہم ہر اپوزیشن میں رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہر چیز کی مخالفت کریں, قومی معاملات میں سپورٹ کرنا ہوتا ہے. فرض کریں ہم انڈیا کے خلاف کوئی قرارداد لاتے ہیں اس میں یہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ اسی طرح کا کام تھا. پاکستان کا آئین بننا ہے, آئین بنانے کے ٹائم اپوزیشن اعتراض کرتی ہے. یہ اسی طرح کی بات تھی. آج آئین بن رہا تھا, گلگت بلتستان کے لوگوں کو حق ملکیت مل رہی تھی. یہ بدقسمت لوگ ہیں, اس میں ساتھ نہیں دیے. تو یہ ان لوگوں نے عبوری صوبے کو سبوتاج کیا. ہم ڈر رہے تھے کہ یہ لینڈ ریفارم کو بھی سبوتاج کریں گے. اور ان لوگوں آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 دنوں ان کی تقریریں کیا تھی؟ بلتستان میں احتجاج چل رہا ہے, فلاں پہ احتجاج چل رہا ہے, فلاں میں لوگ مترس ہیں. کوئی احتجاج کی کوئی خبر آئی آپ کو؟ یہ جو اسمبلی میں بول رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے نا, یہ جھوٹ بول رہے تھے اسمبلی میں کہ بلتستان میں احتجاج ہو رہا ہے, کہ جھوٹ بول رہے تھے. کس کو ڈرا رہے تھے کہ ہم ڈر جائیں اور یہ لینڈ ریفارم سے پیچھے ہٹیں؟ اگر فرض کریں ہم بھی ڈر کے لینڈ ریفارم سے پیچھے ہٹتے تو نتیجے میں کون سا قانون نے پریویل ہونا تھا؟ خالصہ سرکار نے پریویل ہونا تھا. اور فرض کریں کہ 10 سال خالصہ سرکار کے قانون کو پریویل کروائیں, گلگت بلتستان میں نافذ کروائیں,
تو آج ایک جعلی انتقال 5 کنال جعلی انتقال کی قیمت آج 20 کروڑ ہے، اگلے 5 سال تک ایک جعلی انتقال کی قیمت 50 کروڑ ہوتی ہے۔ اب جہاں پہ مارکیٹ ہوتی ہے، کرپشن کا مارکیٹ ہوتا ہے، تو مارکیٹ کا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا نا کہ مارکیٹ کا دروازہ کیسے بند کرتے ہیں، وہ بند ہم نے کی۔ آج خالص سرکار کا خاتمہ کیے ہم نے، آج پٹواری سے انتقال کا اختیار چھینا ہم نے، کلکٹر سے اختیار چھینا ہم نے، کمشنر سے اختیار چھینا۔ اب انتقال کا اختیار جو ہے عوام کو دیے، اب الاٹمنٹ کا اختیار عوام کو دیے۔ اب عوام کو مالک بنائے، جب تک وہ نہیں کہیں گے، جب تک وہ خود آ کے مطلب زمینوں کا فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک کلکٹر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو گلگت بلتستان کے عوام اپنی زمینوں کے مالک بنے، آپ مبارک ہو، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات جلد آپ دیکھنا شروع کریں گے، اور لوگ جب ان کے مفادات ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔